أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا خصوصاً الثانی اشر الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء الحجة بن الحسن المهدي عليه السلام واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين خصوصاً على الجبت والطاغوت واللات والعزى۔ سلسلہ گفتگو ہمارا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سے متعلق تھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت سے متعلق تھا، اور اس سلسلے میں گزشتہ حلقات کے اندر مفصل طور پر جو ہے شیعہ معتبر منابع، شیعہ معتبر روایات کے اندر سے بی بی سلام اللہ کی مظلومیت اور شہادت جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب جو ایک اہم کتاب ہے بی بی سلام اللہ کی مظلومیت سے متعلق، بی بی سلام اللہ کی شہادت سے متعلق اور دیگر عقائدی امور سے متعلق اور دیگر اہم حقائق سے متعلق، وہ کتاب سلیم ابن قیس ہے۔ ابھی تک ہم نے اس کتاب سلیم ابن قیس کا حوالہ جو ہے وہ نہیں دیا، اور اس سے متعلق جو ہے وہ ہم نے قول دیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے جو ہے اپنی آرائز کو بیان کریں گے، کیونکہ ایک شبہ جو ہے وہ یہ کیا گیا، ایک اعتراض جو ہے وہ یہ کیا گیا کہ کتاب سلیم ابن قیس جو ہے اس کا فلاں راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، تو لہٰذا اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے بی بی سلام اللہ علیہ کی، حضرت زہرا سلام اللہ کی جو شہادت ہے، ان کی جو مظلومیت ہے، اس سے متعلق جو کچھ شیعہ کہتے ہیں وہ سارا کا سارا ضعیف ہے، اور ان کے نزدیک کہ جو ہے صرف شہادت حضرت زہرا سلام اللہ جو ہے وہ صرف کتاب سلیم ابن قیس کے اندر، اس کے علاوہ کسی کتاب میں گویا کوئی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا جب اس کو آپ ضعیف قرار دے دیں گے تو بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے وہ در حقیقت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں پر میں ایک تمہیدی بات کو ذکر کرتا جاؤں کہ بعض مذہب شیعہ کے اندر، مذہب اہل بیت کے اندر، مکتب اہل بیت کے اندر جو ہے ایسے حقائق موجود ہیں جن کو جس طرح سے بھی چاہیں یہ نہیں مٹا سکتے، ان کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، اظہر من الشمس ہیں وہ حقائق۔ لہٰذا وہ حقائق جو ہیں مذہب شیعہ کی حقانیت کی جہاں دلیل ہیں، وہ دوسرے مکاتب فکر کے لیے گلے کی ہڈی ہیں، نہ ان کو اگل سکتے ہیں اور نہ ان کو نگل سکتے ہیں، کیونکہ ان حقائق سے متعلق کوئی کانے کنندہ جواب بھی نہیں، اور جو ان سے متعلق اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا بھی کوئی جواب نہیں، اور وہ اعتراضات جو ہے مذہب شیعہ کی حقانیت کے اوپر دیگر دلائل میں سے اہم دلائل ہیں۔ جیسے حدیث قدیر ہے، حدیث قدیر کا جو ہے کسی طرح سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ متواترات میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا غصب فدق، یہ جو ہے متواترات میں سے ہے، کسی قسم کا اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ شیعہ سنی کتب جو ہے اس کے اندر ادلہ اس سے متعلق موجود ہیں۔ اور تیسری شہادت امام حسین علیہ السلام، کہ کیسے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، کس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کیسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کیسے اولاد رسول کو، ذریت پیغمبر کو جو ہے ان کے اطفال کو، ان کے جوانوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے اقرباء کو، ان کے اصحاب کو جو ہے ذبح کیا گیا، بربریت کے ساتھ جو ہے شہید کیا، چھوٹے بچوں تک کو بھوکا پیاسا جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، رسول اللہ کی نواسیاں، اب ان کو جو ہے شہر کوچہ بے کوچہ، شہر بے شہر جو ہے کئی شہروں میں، کوفہ سے لے کے شام تک جو ہے ان کو پھرایا گیا، اور ایک دفعہ دربار ابن زیاد میں لے کے گئے، اور ایک دفعہ دربار یزید میں۔ وہ نبی جس کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں، اس کی بیٹیوں کو، اس کی نواسیوں کو، ادھر شام کے دربار میں سفیر روم موجود تھا۔ سفیر روم کو جب پتہ، اتنی گہما گہمی دیکھی، کیونکہ سرکاری طور پر لوگوں کو بلایا گیا تھا، تو وہاں پہ اس گہما گہمی کے اندر اور اس شور شرابے کے اندر اور اس ہلچل کے اندر سفیر روم یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ تو اس وقت سفیر روم سے یہ کہا کہ ہمارا ایک باغی تھا کہ جس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ہم نے اس پر فتح و کامیابی حاصل کر رہی ہے، اور اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، اس کی خواتین اور مستورات کو۔ تو سفیر روم پوچھتا ہے کہ یہ باغی شخص کون تھا کہ جس کے خلاف
جس نے تیرے خلاف خروج کیا اور تجھے کامیابی ملی ہے، کہا کہ وہ میرا باغی جو تھا ہمارے خلاف وہ حسین تھا. کہا حسین کون؟ کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا. پوچھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے؟ تو کہا ہاں. تو اب وہ کہتے ہیں، سفیر روم کہتا ہے کہ تف ہو تجھ پر اے یزید، میں جو ہوں بنی اسرائیل میں سے اور اپنی قوم میں سے جو ہے، میں اپنی مسیحیت اور اپنی قوم کے اندر جو ہے، میرا جو جد امجد ہے اس کا اور میرے درمیان کئی پشتوں کا فاصلہ موجود ہے، اور میں اس کی اولاد میں سے ہوں، اور میں اب جب اپنے جگہ اپنے علاقوں سے گزرتا ہوں تو لوگ میرا احترام کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں. وائے ہو تم پر کہ تم نے ایک پشت کے بعد جو ہے نبی زادی کو، اس کی اولاد کو، نبی زادی کی اولاد کو، رسول اللہ کی اولاد کو جو ہے اس طرح قتل کیا ہے، اور اس طرح تم جو ہے وہ شادیانے بجا رہے ہو. تو بہرحال قصہ مفصل ہے. اس کے بعد جو ہے اس سفیر روم کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اور چوتھا ایک اہم جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام، ان کی امامت، ان کا ظہور، ان کی خلافت، اور دنیا کے اندر اس کا اسلام برپا کرنا. یہ چار ایسے حق اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف مختصر طور پر جو بہت زیادہ معروف ہیں ان کے ذکر، یہ چار ایسے امور ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ مذہب شیعہ کی حقانیت کی اہم ادلہ میں سے دلیلیں ہیں، اور دیگر مکاتب فکر کے ابطال کے اوپر بھی یہ بہت بڑی دلیلیں ہیں. تو لہٰذا آپ کیا شبہات کرو، اعتراضات کر دو. جیسے قرآن مجید جب نازل ہوا تو پہلے کوشش کی کس طرح قرآن کا مقابلہ کریں. اب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ ذات پروردگار نے قرآن کو نازل کیا اور چیلنج کر دیا کہ اس قرآن کے مقابلے میں تم لے آؤ، اور پہلے پھر قرآن کے مقابلے میں کتاب لے کے آؤ، پھر کہا اس کے مقابلے میں تم 10 صورتیں لے آؤ، اور کرتے کرتے آخر کار قرآن نے کہا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم قرآن کا مقابلہ کر سکو. اب قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمتیں لگانا شروع کر دی. کہا یہ تو شاعر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو مجنون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اب توہین شروع کر دی قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اور طرح طرح کے پراپوگنڈے شروع کر دیے. اب اسی طرح جب غدیر کا مقابلہ نہ کر سکے تو معنی غدیر کے اندر جو ہے وہ شبہات شروع کر دیے. نہیں، اس کا معنی جو ہے وہ تو سرپرست اور آقا، مولا، خلیفہ، امام، وسیع یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی جو ہے وہ دوست ہے. اس کے بھی البتہ جواب وہ جو اعتراض کرتے ہیں بے بنیاد ہوتے ہیں. پانی کے اوپر جیسے جاگ ہوتی ہے وہ بعد میں بیٹھ جاتی ہے، اسی طرح اعتراض بھی جو ہے یہ بعد میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی اساس نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو بہرحال ان کے جوابات موجود ہیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت حضر من الشمس ہے. آج دنیا جو ہے مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم ہیں، حتیٰ کہ ملحدین بھی جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور مظلومیت کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بڑے بڑے نامور جو ہیں وہ مصلحین دنیا، بڑے بڑے دانشور جو ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا ہے. اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت، ان کا ظہور، اور بعد میں ظہور کے بعد ان کے بعد آنے والی حکومت، یہ مسلمات میں سے ہے. اور اس سے تمام متعلق جو باتیں ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ انکار نہیں ہو سکا. اب اس سے متعلق متعدد قسم کے شبہات ذکر اور اعتراضات شروع کر دیے تاکہ اصل موضوع کو جو ہے وہ تحت شعاع قرار دیں، اعتراضات کے اندر، شبہات کے اندر، اور تاکہ لوگوں کو حقائق سے، مذہب شیعہ کی حقانیت سے، مذہب اہل بیت کی حقانیت سے جو وہ دور کیا جائے. تو اسی سلسلے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو شہادت ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کا غصب کا ہونا جو ہے یہ، اور حضرت زہرا سلام اللہ کی جو مظلومیت ہے، اس کو تحت شعاع قرار دینے کے لیے تاکہ لوگوں کو حقیقت سے دور رکھیں، بی بی کی مظلومیت سے دور رکھیں. کیونکہ بی بی کی جب حقیقت سامنے آتی ہے، ان کی مظلومیت سامنے آتی ہے، ان کی شہادت سامنے آتی ہے، تو اب لوگوں کے دل کے اندر جو ہے مذہب شیعہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. اور بہت سارے مستبصرین ایسے ہیں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی وجہ سے، ان کی مظلومیت کی وجہ سے مستبصر ہوئے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں، اپنا مذہب چھوڑ کے مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام میں داخل ہوئے ہیں. تو اب کیا شیطان بھی جو وہ پیچھے نہیں رہتا،
خداوند کریم کو اس نے جب سجدہ آدم سے انکار کیا تو ذات پروردگار نے کہا کہ تو نکل جا، تو اب اس نے کہا کہ ذات پروردگار، اب میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ذات پروردگار میں نکل تو جاؤں گا لیکن میں تیرا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا خدا ذات پروردگار کا اس نے مقابلہ شروع کیا۔ تو اب جگہ جگہ جہاں پہ اولاد آدم اور حجت اولاد آدم میں سے جو حجت پروردگار تھے، انبیاء تھے، اوصیاء تھے، اولیاء تھے، صلحاء تھے اور ان کے ماننے والے تھے، جگہ جگہ شیطان نے ان کے لیے رکاوٹیں کھڑا کرنا شروع کر دیں، اور انہی رکاوٹوں کے ایک سلسلہ جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے اندر جو ہے مختلف قسم کے بے بنیاد، بے اساس اشکالات کرنا، مناقشات کرنا، اعتراضات کرنا جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو انہی میں سے ایک اشکال اور ایک اعتراض جو ہے وہ کتاب سلیم ابن قیس سے متعلق کیا، کہا کہ اس کا فلاں راوی جو ہے ابان ابن عیاش جو ہے یہ ضعیف ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ کتاب بھی ضعیف ہے اور اس کے اندر روایات بھی ضعیف ہیں، اور بی بی سلام اللہ علیہ کی جو شہادت ہے وہ بھی ضعیف ہے، لہٰذا اس پہ ایک روایت کے اوپر یہ شہادت کھڑی ہے تو لہٰذا وہ ضعیف ہوگی، تو لہٰذا یہ شہادت بھی جو ہے وہ مسلم نہیں ہے اور یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نہ کوئی مظلومیت والی بات ہے اور نہ ہی کوئی اس قسم کی مصائب والی بات ہے، تو یہ ایک خام خواہ کا افسانہ ہے کہ جو انہوں نے گھڑا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اعتراض کیا تاکہ بی بی سلام اللہ کے حق کو، بی بی سلام اللہ کی شہادت اور مظلومیت کو چھپا سکیں۔ اور ایک ہم نے اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو جاری کو عرض کیا کہ دیگر کتابوں سے ہم یہ شہادت اور مظلومیت اور بی بی سلام اللہ کا حق کا قسم ہونا جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، اور اسی چینل کے اندر سے ہمارے دیگر جو دوستان ہیں، ہمارے دیگر جو برادران ہیں، بہت عظیم الشان ہمارے یہاں پہ محققین ہیں، بڑے اچھے اچھے محققین یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مختلف شعبوں اور مختلف موضوعات کے اندر جو اشکالات ہیں، مناقشات ہیں، ان کو وہ بیان کرتے ہیں، ان کا بہت دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ خداوند کریم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور انہوں نے بھی کافی کچھ اس سلسلے میں بیان کیا ہوا ہے اور کافی مناظرات وہ انجام دیے جو بہت زیادہ قابل استفادہ ہیں اور بہت زیادہ تاثیر ہے۔ لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا اور قول دیا تھا کہ ہم کتاب سلیم ابن قیس سے متعلق بھی عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب سلیم ابن قیس جو ہے یہ مختلف زمانوں میں اتنی مشہور رہی ہے کہ اس کی شہرت جو ہے، اس کے شہرت کی وجہ سے اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی خدشہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑے علماء جو ہیں، قدماء علماء نے، جیسے مرحوم نعمانی ہیں، شیخ مفید ہیں، شیخ نجاشی ہیں، شیخ طوسی ہیں، ابن شہر عاشور مازندرانی ہیں، اور متاخرین میں سے جیسے علامہ ہلی ہیں، شہید ثانی ہیں، میر داماد ہیں، قاضی تستری ہیں، مرحوم قاضی نور اللہ شستری جن کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، شیخ اور عاملی ہیں، علامہ مجلسی ہیں، شیخ ہاشم بہرانی ہیں، مرحوم میر حامد حسین ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے محدث نوری ہیں، علامہ طاہرانی ہیں، کہ جنہوں نے جو ہے وہ سلیم ابن قیس کی کتاب کا جو ہے ذکر کیا ہے اور اس سے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ چند جو ہے ان میں سے حوالے ہم دیتے ہیں کہ ملا حیدر علی فیض آبادی جو ہے وہ ابھی یہاں پہ بعض جو ہے وہ البتہ اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ بھی موجود ہے، وہ بھی میں ساتھ چلیں دیتا جاتا ہوں۔ ابن ندیم جو متوفی ہیں 385 کے اندر، انہوں نے کتاب سے سلیم ابن قیس سے متعلق کیا ہوا کتاب سلیم ابن قیس المشہور، یہ الفہرست ابن ندیم صفحہ نمبر 275 کے اندر موجود ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کے جو متوفی 656 ہے، وہ کہا سلیم معروف المذہب، سلیم کا مذہب جو معروف ہے، وَكِتَابُهُ المعروف بینہم المسمى کتاب سلیم، کہ سلیم کا مذہب جو ہے معروف ہے، وہ مذہب تشیع سے اس کا تعلق، مذہب اہل بیت سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی کتاب بھی معروف ہے کہ جس کا نام کتاب سلیم ہے۔ شرح ابن ابی الحدیث جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 216 کے اندر۔ اس کے بعد قاضی بدر الدین سبکی یا سبکی متوفی 796، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان اول کتاب صنف للشیعہ ہوا کتاب سلیم ابن قیس الحلالی، پہلے شیعہ کی کتاب جو تصنیف ہوئی ہے وہ کتاب قیس ابن حلالی کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد محمد بن عبداللہ شبلی الدمشقی متوفی 796، وہ کہتے ہیں اول کتاب ظاہرہ لشیعہ کتاب سلیم ابن قیس الحلالی، پہلی کتاب جو شیعہ کے لیے ظاہر ہوئی ہے کتاب سلیم ابن قیس ہے، وہ کتاب مشہور، وہ کتاب مشہور ہے۔ یہ
جو ہے وہ محاسن الوسائل فی معرفت الاوائل صفحہ نمبر 359 کے اندر۔ اس کے بعد ملا حیدر علی فیض آبادی کہتے ہیں کہ انا سیات حاضین الکتاب اے کتاب سلیم و تفسیر اہل البیت، اس سے مراد وہ جو ہے وہ تفسیر کمی لیتے ہیں، و اصحیت واحد منہما علی سبیل من القلوب اجماعی عند محققی الشیعہ، اور کہا کہ کتاب سلیم ابن قیس اور تفسیر علی ابن ابراہیم جو ہے یہ دونوں جو ہیں صحیح ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے محققین شیعہ کا اجماع ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے مرحوم نعمانی جو شیخ کلینی کے کاتب بھی ہیں اور مرحوم شیخ کلینی کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے کہا لیس بین جمیع الشیعہ ممن حمل العلم ورواہ عن الائمۃ خلاف فی ان کتاب سلیم ابن قیس الحلالی اصل من اکبر کتب الاصول۔ مرحوم ابو زینب نعمانی کاتب مرحوم کلینی ہیں، 346 ہجری قمری کے اندر ان کی وفات رحلت ہوئی ہے۔ انہوں نے غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور اوائل غیبت کبریٰ میں وہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کے درمیان جو ہے جو اہل علم ہے اور جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو راویان نقل کرتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے اس بات پر کہ کتاب سلیم ابن قیس حلالی جو ہے یہ اصل ہے۔ اصل کہتے تھے وہ اصول جو کتب تھی، ان کتبوں کا کہا جاتا ہے اصول، ان میں سے ہے، اور یہ اکبر و کتب الاصول، اور ان اصولوں کے اندر بھی جو معتبر ترین اور سب سے بڑی کتاب یا سب سے معتبر کتاب ہے ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ الغیبۃ للنعمانی صفحہ نمبر 61 کے اندر جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مرحوم ابن غزائری متوفی 411 ہجری قمری جو ہے یہ اس سے متعلق کہتے ہیں کہ ینسب الیہ ھذا الکتاب المشہور، یہ مشہور کتاب ان کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کے بعد شیخ خور عاملی جو ہیں وہ انہوں نے اس کتاب سے متعلق کہا ہے کہ فی اعداد الکتب التی تواترت عن مؤلفیہا وعلمت صحت نسبتہا الیہم کا وجودہا بخط اکابر العلماء و تکرر ذکرہا فی مصنفاتہا۔ شیخ خور عاملی جو ہیں اس کو متواتر کتاب میں سے شمار کرتے ہیں ان کے مؤلفین سے، یعنی ایسی کتابیں جو ان کے مؤلفین سے تواتر کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات ذکر کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں سلسلہ سند کے علاوہ سلسلہ کتاب کو بھی ذکر کیا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑا امتیاز ہے مذہب شیعہ کا کہ جو کتاب تھی اس کا جو نسخہ ہوتا تھا اس نسخے کی بھی روایت ہوتی تھی کہ یہ کتاب جو ہے راوی کہتا تھا میں نے یہ نسخہ فلاں سے لیا ہے اور اس فلاں سے میں نے پڑھا ہے، اور فلاں نے میرے سامنے قرات کی یا میں نے اس کے سامنے قرات کی، اور اس سے پھر فلاں نے لیا، کرتے کرتے اطلاع کہ سند روایت تو اپنی جگہ، سند نسخہ کو بھی ذکر کیا جاتا تھا، یعنی اتنی دقت جو تھی وہ حدیث کے اندر موجود تھی۔ اور اس کے بعد سید ہاشم بہرانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا کتاب مشہور معتمد نقل عنہ المصنفون فی کتب، یہ مشہور کتاب ہے اور مصنفین نے سے نقل کی ہے۔ علامہ مسی کہتے ہیں کہ کتاب سلیم ابن قیس الحلالی فی غایت اشتہار، کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے محدث نوری یہ کہتے ہیں کتاب من الاصول المعروفہ، کتاب سلیم ابن قیس جو ہے کتاب اصول معروفہ میں سے ہے۔ وللاصحاب الیہ طرق کثیرہ، اور ہمارے اصحاب یعنی علماء کرام محدثین بزرگان کے بہت زیادہ جو ہے طرق ہیں، یعنی راویان نے، بہت سارے راویان نے اس کتاب کو یا اس کتاب سے جو ہے چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد محدث قمی نے لکھا معروف بین المحدثین کے درمیان یہ کتاب معروف ہے۔ اور اس کے بعد علامہ طحرانی نے، سید امین عاملی نے، یہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس کی شہرت جو ہے وہ اتنی زیادہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کی توثیق موجود ہے، بہت زیادہ طولانی ہو جائے گا، بہرحال میں صرف ذکر کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی توثیق موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی توثیق موجود ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ہے وہ توثیق موجود ہے۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی اس سے متعلق توثیق موجود ہے۔ پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی اس سے متعلق جو ہے وہ توثیق جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد مختلف صدیوں کے اندر جو ہے علماء کرام جو ہیں وہ اس کتاب سے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، طول تاریخ میں اس کتاب کو جو ہے وہ ذکر کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کتاب سلیم ابن قیس جو ہے یہ
من کتب الاصول الاربع میں، جو شیعہ کی 400 یا اس سے نزدیک جو ہیں وہ اصول تھی، ہر کتاب کو اصل کہتے تھے، وہ کتاب کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ان کے راویان نے روایات ذکر کی، ان کو ایک کتاب کے اندر درج کر دیا جاتا تھا، اس کتاب کو جو اصول کہا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے اصول 400 میں سے ایک اصطلاح معروف ہے کہ 400 علوم، یعنی 400 جو تھی کتب موجود تھی، اور ان کے اندر سے جو ہے بعد میں آنے والی جامعات جو ہیں، جیسے مرحوم شیخ کلینی کی ہے، محاسن ہے مرحوم شیخ صدوق کی، اور دیگر کتب جو ہیں ان کے اندر سے لکھی گئی ہے۔ تو بہرحال ان کا شمار جو ہے کتاب سلیم ابن قیس کا اصول 400 میں سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ متعدد علماء نے جو ہے اس کتاب کی توثیق کی ہے، جیسے عمر ابن ابی سلمہ، ابو طفیل عامر ابن واسقلہ، اور اس کے علاوہ شیخ نجاشی نے، شیخ طوسی نے، شیخ نعمانی نے اس کی جو ہے وہ توثیق کی ہے، اور اس کے علاوہ حافظ ابن شہر آشوب مازندرانی نے، سید احمد ابن موسیٰ آل طاؤس نے، اور علامہ محمد تقی مجلسی نے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شیخ اور عاملی نے، سید ہاشم بہرانی نے، علامہ باقر مجلسی نے، ان افراد نے جو ہے اس کتاب کی جو ہے وہ توثیق کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہیں، جیسے ملا حیدر علی شیروانی نے، اور اس کے علاوہ علامہ میر حامد حسین صاحب ابقات نے، علامہ خانساری نے، محدث نوری نے، محدث قمی نے، علامہ مامکانی نے، علامہ تہرانی نے، علامہ سید حسن صدر نے، علامہ سید احمد صفائی خانساری نے، علامہ امینی نے، اور علامہ سید محمد صادق آل بار العلوم نے، اور جو ہے اس کے علاوہ تقریباً جو ہے دیگر علماء میں سے علامہ مرحوم علامہ مرعشی نجفی نے اس کتاب کی جو ہے وہ توثیق کی ہے۔ اور اس کے مصادر جو ہیں اس کتاب کی جو ذکر کیے گئے ہیں وہ شیخ طوسی، شیخ نجاشی، شیخ نعمانی، مسعودی، شیخ حسن ابن سلیمان ہلی، ابن شہر آشوب، شیخ کشئی، احمد ابن طاؤس، سید احمد ابن طاؤس، علامہ ہلی، محقق داماد، علامہ مجلسی، علامہ تقی مجلسی، علامہ باقر مجلسی، سید حامد حسین، اور علامہ خانساری، علامہ وحید بیبہانی، علامہ حائری، علامہ محقق استرابادی، سید آیت اللہ بروجردی، فاضل تفرشی، علامہ خواجوئی، اور شیخ اور عاملی، علامہ کاظمی، سید امین عاملی، سید صدر، سید اجاز حسین، محدث قمی، سید شرف الدین، اور علامہ مامکانی، اور علامہ زنجانی، محقق خیابانی، علامہ امینی، علامہ تستری، سید صفائی، سیقۃ الاسلام فی مرآت الکتب، محدث نوری، فاضل کائنی، سید خوئی، اور سید صادق بارالعلوم، سید روضاتی، سید ابتہی، اور ابن ندیم نے، قاضی سبکی نے، زرکلی نے، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے جو ہیں وہ اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال مختصر طور پر آپ کے سامنے جو عرض کیا ہے کہ اتنے علماء کی شہادتیں موجود ہیں، اور اتنے علماء نے ان سے روایات کو ذکر کیا، مرحوم شیخ کلینی جیسی شخصیت نے، مرحوم شیخ طوسی جیسی شخصیت نے، اور مرحوم سید شیخ طوسی جیسی شخصیت، اور دیگر بہت سارے علماء نے ان سے روایات کو ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا کتاب سلیم ابن قیس نہ صرف یہ کہ وہ ضعیف ہے، بلکہ اصول معتبرہ میں سے اور شیعہ مذہب کی اہم کتابوں میں سے، اور شیعہ مذہب کی ایک بنیادی کتابوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے اندر شہادت زہرا سلام اللہ علیہ وہ بھی معتبر ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو وہ بھی معتبر ہیں، اور بالفرض ہم کہہ رہے ہیں اگر مان بھی لیں 2 منٹ کے تھوڑا سا تنزل کریں کہ اگر یہ اس کی روایت ضعیف بھی ہو، تو جو دیگر کتابیں روایات صحیحہ جو ہے اس سلسلے میں موجود ہیں، ان کا صحیح ہونا جو ہے وہ دلیل قرار پائے گا کہ کتاب سلیم ابن قیس کے اندر بھی جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت ہے، ان کی شہادت، ان کی مظلومیت، ان کا مصائب، حق کا غصب ہونا، اور ان کے گھر کو جلایا جانا، ان کے گھر پر حملہ کرنا، امیر المومنین اسلام کو رسیوں کے ساتھ جکڑ کے لے جانا، ان سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہیں احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ ناقابل انکار ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔